بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقوی، عبادت، صلاۃ و صوم کی پابند تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھے تک تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتی، پھر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بدنیت نے اس کی غربت و ناداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دبوچ لیا اور اس روتی پٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کر دی۔ اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی اور اس ظالم درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد کون سنتا ہے؟ ایسے ناداروں کو تھانے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے، عدالتوں میں اس کی جگ ہنسائی ہوتی ہے اور رہی سہی آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بیچاری رو دھو کر خاموش ہو گئی اور گھر جا کر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی کہ اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متقی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو، اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ خلق ہی نہیں، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے تک و دو کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دے گا۔ جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ لوگ خلیفہ وقت کے علاوہ نہ تو کسی شیخ کے دست حق پرست پر بیعت تھے اور نہ ہی کسی سجادہ نشین کے خلیفہ مجاز۔ ان کے اندر یہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے علم و عمل کی نیت سے پڑھا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عمل کی توفیق ملی تو ان کے اندر ایمان کے چشمے ابلنے لگے اور زبان پر حکمت کی آبشاریں رواں ہو گئیں۔ دنیا ان کے فیضان عمل سے سیراب ہونے لگی۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام جعفر احمد بن مہدی اصفہانی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت میں زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔
میں بدنامی اور فضیحت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تمہاری بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں، خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعویٰ کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے سب کی مبارکباد قبول کی اور فرداً سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ 2 دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکر ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، جزاک اللہ خیرا، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اور یہ ہیں وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے، میں انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، بی بی، میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی کے دیے تھے، لہٰذا اس کے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔